من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا من یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی، اس کا انجام آپ کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ تو زندگی کی حقیقت کو سمجھے۔ حقیقت کیا ہے کہ نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں، مجھے اللہ نے دنیا میں اپنے لیے بھجوایا ہے، میری منزل اللہ ہے، آخرت میری ترجیح ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع زندگی کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، معلوم ہے ہمیں کہ ہم اس وقت ایک زندگی جی رہے ہیں۔ ہر شخص، جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے سب ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ آغاز پیدائش، انجام موت، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں۔ خیر، شاعر نے جو بھی کہا ہے، میں اس پر آپ زیادہ غور نہ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں زندگی کو سمجھیں۔ بنا سمجھے، یہ بات نوٹ کر لیں، بنا سمجھے، بنا جانے، بنا یقین کیے آپ جو بھی زندگی گزاریں گے وہ بیکار ہوگی۔ جاننا اور ماننا، یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ کسی نے بتا دیا، آپ نے کہا مجھے پتہ چل گیا، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ پھر مانے، اور ماننے کے لیے پھر دلائل ہیں یا جو بھی ہیں، یعنی ماننے کا مطلب یقین کرنا۔ ہم یہی بات کر رہے ہیں، گزشتہ ہماری جو 2 نشستیں ہیں یہی ہیں، ماننا، یقین، ایمان۔ زندگی کو سمجھیں۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت، زندگی کو سمجھیں۔ ظاہر کا دھوکہ، ٹھیک ہے، ہم اس وقت ایک ظاہر کے جسم میں جی رہے ہیں، ایک بدن ہے، ایک مکان ہے جو یا عورت کا ہے یا مرد کا ہے، لیکن ہم نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں۔ ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے، جو کہ اس وقت ایک جسم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کو سمجھیں۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں دی، یہ بات تو یقین کر لیں۔ دنیا منزل نہ ہے نہ بن سکتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ صرف آپ کیا کر لیں گے؟ استعمال کریں گے۔ جو کچھ بھی آپ نے بچایا یا جمع ہو گیا وہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جو آپ نے پہن لیا، کھا لیا، جو برت لیا، تو وہ تو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جو آپ نے جمع کیا اور اس سے محبت شروع کر دی، مال سے، زندگی سے، یا آپ دنیا ہی کے ظاہر کے دھوکے میں ہی گم ہو کے رہ گئے، تو آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ ایک جملہ یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ کسی کو بھی لگ گیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا وہ زندگی اس کی ضائع ہو گئی۔ اب وہ زندگی ضائع کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، زندگی ضائع ہے اس کی۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اب آپ نیت آپ کی دنیا ہوگی، نیت آپ کی دنیا کی ہو جائے گی، اور جس نے دنیا کے لیے زندگی گزاری آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن دیکھیں زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم نے بونا ہے، نیک اعمال کی فصل کو بونا ہے، اور کل آخرت میں تم اس کی فصل کاٹو گے۔
یوم الفصل. نتیجہ جو ہے وہ کلی نتیجہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا من یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی، اس کا انجام آپ کو ضرور بھگتنا ہوگا. تو زندگی کی حقیقت کو سمجھے. حقیقت کیا ہے کہ نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں. مجھے اللہ نے دنیا میں اپنے لیے بھجوایا ہے. میری منزل اللہ ہے، آخرت میری ترجیح ہے. دیکھیں، آخرت ترجیح اور یا دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اچھی حالت ہو بری حالت ہو، دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں، اچھی حالت بھی بری حالت بھی. اور بسا اوقات اچھی حالت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. پیسہ بہت آ جائے نا، دنیا آ جائے، تو وہ کہتا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. خیر بہرحال زندگی کو سمجھیں. حقیقت دیکھیں، موت برحق ہے، جانا ہے یہاں سے، کسی بھی وقت چلے جائیں گے ہم. لیکن جب زندگی کی کتاب ہم بند کر دیں گے، موت سے ہماری زندگی کی کتاب بند ہو جاتی ہے. وہاں جب جائیں گے وہاں تو جزائے اعمال ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور قیامت میں بھی. جزائے اعمال، اعمال کے بدلے ملیں گے. جیسی زندگی گزاری اسی طریقے سے نتائج مرتب ہوں گے. دنیا کے لیے زندگی جس نے بھی گزار دی، دنیا کے خیال میں اس نے زندگی کو ضائع کر دیا. پھر افسوس ہوگا لیکن ازالہ نہیں ہو سکتا. پھر بہت افسوس ہوگا، بہت افسوس ہوگا، لیکن پھر اس کا ازالہ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں اور زندگی کو پہچانیں. یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کو منزل بنائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں. مختصر میں بات کر رہا ہوں. آپ نے پھر اب اللہ کو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے. حکم الہی کے سامنے سر جھکانا ہے اپنے. دنیا کو منزل نہیں بنانا، حکم الہی کو ترجیح دینی ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو زندگی کو دیکھیں، ایک تو نیت صحیح کریں اپنی، اور تیاری آخرت کی کریں. دنیا کے خیال میں دنیا کے لیے زندگی نہ گزاریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں. جو بھی حالات ہیں آپ کے، جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، یہ ایک امتحان ہے اور امتحان دیں امتحان کے خیال سے کہ بھئی جو بھی تکلیف آتی ہے، راحت آتی ہے، یہ امتحان ہے. تو اس میں آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں. اور باقی طریقے ہیں وہ جب آپ کو ایک شیخ کامل ملے گا، اس سے باقی رہنمائی اس سے طلب کریں اور زندگی کو ضائع نہ کریں. یہ بڑی قیمتی پل پل بڑا قیمتی ہے. ہر پل ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنا ہے اور اللہ کے لیے گزارنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.